السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر. آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز. اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے یونٹی نیوز پر آپ کو اپڈیٹس مل رہی ہیں اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں کے حالات کی جو ایکچوئل سچویشن ہے اس سے آگاہ کریں. ہمارے ساتھ ناصر شیرازی صاحب موجود ہیں جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور مشرق وسطیٰ پر بڑا عبور رکھتے ہیں. اسرائیل نے امریکہ سے $10 بلین مانگ لیے ہیں اور دوسرا ایک بحری بیڑا اسرائیل کے مدد کو پہنچ چکا ہے اور دوسرا راستے میں ہے. تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل جس کو ہم سنتے تھے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنے گا، جو بہت بڑی ملٹری قوت ہے، جس پر ایک میزائل نہیں گرا سکتے، جو دنیا کو چلاتا ہے، انگلیوں پر نچاتا ہے، تو وہ آج کس پوزیشن پر ہے کہ دنیا کے دوسرے بڑے بدماش یعنی امریکہ سے امداد لے رہا ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ کیا ہے جی؟ $10 بلین بھی مانگ لیے، دوسرا بیڑا بھی مانگ لیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اے رضی، آپ کا شکریہ یونٹی ٹی وی کا بھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایک بچپن میں ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے، تو کہانیوں میں ایک جادوگر ہوتا تھا جس کی جان ایک پرندے میں یا طوطے میں ہوا کرتی تھی. اچھا. طوطے کا بازو توڑتے تھے تو جادوگر کا بازو ٹوٹ جاتا تھا، دوسرا بازو توڑتے تھے تو وہ اس کا دوسرا بازو ٹوٹ جاتا تھا، اس کی گردن موڑتے تھے تو اس کی گردن مڑ جاتی تھی. آج اگر اس کو ایک پریکٹیکل میں دیکھیں ہم تو امریکہ کے لیے وہ طوطا اسرائیل ہے. اچھا. لہٰذا اگر اسرائیل کی کوئی گردن مڑتی ہے تو وہ امریکہ کی امپیریلزم کی گردن مڑتی ہے. اگر اس کا بازو ٹوٹتا ہے تو امریکہ کا بازو ٹوٹتا ہے. لہٰذا اسرائیل کا سروائیول اس وقت امریکہ کا سروائیول ہے. یہ گلوبل آرڈر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسرائیل جو ہے وہ جس نے اپنی ملٹری مائٹ کو، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یعنی جس کے سمبلز کیا تھے، مرکابہ، جس کا سمبل کیا تھے، آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم، جس کا سمبل کیا تھے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کی حامل ملٹری، جس کا سمبل تھا کہ بیسٹ آف دا ریجنل نیوی از ان دیئر. اسی طرح جن کا ایک سمبل کہ نیوکلر پاور ہے، ان اناؤنسڈ نیوکلر پاور. اسی طرح جو دنیا میں یا حتیٰ امریکہ کو ڈرون سپلائی کرنے والا کنٹری ہے. اور پھر جن کا اسپائی نیٹ ورک پورے دنیا کے اندر اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ اس کے خوف جو ہے نا وہ دنیا کی بڑی بڑی اسپائی ایجنسیز کے اوپر ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں نے ان ساری چیزوں کو بالکل اس کے برعکس ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا. ان کے ملٹری مائٹ کو فیل کر دیا، مرکاوا ٹینکس کو وہ بالکل کرینوں کی طرح واپس لے کے گئے. انہوں نے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کو فیل کر دیا. انہوں نے ان کی پوری جو طاقت تھی اس کی ہیبت کو فضا میں پکیر کے رکھ دیا. 48 گھنٹے 40 کلومیٹر ان سائڈ دا اسرائیل یا مقبوضہ فلسطین انہوں نے آپریشن کیا. انہوں نے پوری غزہ ڈویژن جو اسرائیل کی تھی وہ اڑا کے رکھ دی. انہوں نے ان کے ٹاپ وانٹڈ جو ملٹری پرسنل تھے، جن میں سے ان کے بریگیڈیئرز ہیں، جرنیل ہیں، وہ شامل ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے انٹل کے لوگ شامل ہیں. ان کو انہوں نے ڈیٹین کیا اور ڈیٹین کرنے کے بعد ان کو واپس غزہ کے اندر لے گیا. تو اسرائیل کی ولنریبلٹی اور اسرائیل کا یہ جو شوگر کوٹنگ تھی نا، اندر سے یہ نہیں اتنا مضبوط، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو ایک شو آف کیا ہوتا تو انہوں نے اس کی ریالٹی دنیا کو دکھا دی. اب جب یہ ایکسپوز ہو گیا اسرائیل اور اسے اپنے سروائیول کا مسئلہ بھی درپیش ہے. ایک مسئلہ ہے اس کی پریسٹیج کا. پریسٹیج شیٹر ہو گئی. پریسٹیج کیسے ریسٹور کرے؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فلسطین کے علاقوں کے اندر بدترین بمبارمنٹ کی ہے. انہوں نے وہاں پر، یعنی جو میں ابھی یونائٹڈ نیشن کا ڈیٹا آپ کے پاس آنے سے پہلے دیکھ کے آیا ہوں، 65 تو فیملیز ہیں کہ جو ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں. وہاں پہ 20-30 افراد کی فیملی ہوتی ہے. فیملی ایک ہی جگہ پہ سو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک نیا پین دیکھیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ شہید ہو جائیں اور کچھ بچ جائیں، بس ہم ایک جگہ سوئیں گے، مارے گئے تو سارے مارے جائیں گے. تو یہ صرف ایک ہفتے کے اندر 65 فیملیز، اور ٹوٹل جو صرف بچوں کی تعداد ہے، میں انفینٹس کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے، ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 ہے جو شہید ہوئے ہیں. اور مجموعی طور پہ 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور پوری کی پوری بلڈنگز جو ہیں وہ ربل بن گئی ہیں. تو اسرائیل نے یہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی پریسٹیج جو شیٹر ہو گئی ہے اس کو اوور کم کرے گا، اپنا خوف بٹھائے گا. لیکن اب خوف نہیں بیٹھ رہا. اب پریکٹیکلی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ سے تو کچھ نہیں ہو پا رہا. آپ سے تو فلسطین کی مزاحمت کے لوگ تو نشانہ نہیں بن پا رہے ہیں. آپ سے تو آپ کا ٹارگٹ ہٹ نہیں ہو رہا. آپ تو اپنے ہاسٹیجز کو تو آزاد نہیں کرا پا رہے. تو یہ جو اس کو ان کا ایک ڈائلیما ہے نا کہ ہاسٹیجز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور گھر میں پریشر شروع ہو گیا. امریکن پریزیڈنٹ نے تقریر کی ہے، اسرائیلی پریزیڈنٹ نے تقریر کی ہے، نیتن یاہو نے تقریر کی ہے. ایک ہی بات کی ہے، ہم اپنے بچوں کو واپس لے کے آئیں گے. تو کیا آپ کوئی اپلیکیشن دیں گے ان کو کہ وہ واپس دیں گے؟ آپ کو لانے کے لیے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. تو جب آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا تو کن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر نیگوشیٹ کرنا پڑے گا؟ وہ ہولڈ دا ہاسٹیجز. تو یہ
یہ جو ایک ان کے اوپر ہو گیا کہ ملٹری فیلئر بھی ہو گیا ہے اور فائنانشیل سچویشن یہ ہوگی ایٹ ہوم کہ چند دنوں کے اندر ریورس مائگریشن میں نے آپ کو بتایا, دنیا کی بڑی بڑی فلائٹس ختم ہو گئی. بین گورین ایئرپورٹ جو وہ ہر روز ہٹ ہو رہا ہے, تو جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ کوئی بھی رسک نہیں لیتا وہاں جانے کا. اچھا, لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ تیزی سے ہو رہا ہے تھرو مختلف بارڈرز کے. ہم اپنے اپنے ممالک جو ہے نا, جو ڈول نیشنلز ہیں ان کو واپس ممالک کے اندر شفٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اسرائیل کے اوپر ایک پریشر بھی ہے اور ولنریبلٹی ثابت ہوئی ہے جب وہ امریکہ کو کال کرتے ہیں کہ امریکہ آئے. وہ جو کہتے تھے ہم اس پورے ایریا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے, اگر انہیں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے پہ مجبور ہونا پڑا ملٹریلی, تو اس کا مطلب ہے وہ ملٹریلی اپنی شکست کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہم وی آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. امریکہ آئے گا اور ہمیں بچائے گا. بھائی امریکہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, آپ کو کیسے بچائے گا؟ امریکہ کے تو یہاں بوٹس نہیں ہیں, امریکہ تو یہاں فزیکل نہیں ہے. آپ ہو جو فزیکلی یہاں 70-75 سال سے یہاں رہ رہے ہو, تو آپ جو ہے وہ اگر فلسطینیوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے تو باہر والا آ کے کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ تو اس سرزمین کو نہیں جانتا ہے. اسی طرح جو فائنینشیل آپ نے بات کی, دیکھیں عجیب و غریب ہے, امریکہ ویسٹ اور بالخصوص جو ان کے ساتھ مختلف الائنسز ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ, ان کی آپ کہہ لیں ہپوکریسی, ان کی منافقت کہ وہ فلسطین کی بات نہیں کر رہے, وہ غزہ کی ڈیواسٹیشن کی بات نہیں کر رہے, وہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس کی بات نہیں کر رہے. وہ اگین اینڈ اگین جو ہے اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کے نام پہ. آپ کو سارا جو ہے وہ رائٹ حاصل ہے, اور جب وہ انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں آپ نے اس انٹرنیشنل لا کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا. تو پریکٹیکلی ان کو حوصلہ دیا ہوا ہے. تو ایسے میں اسرائیل کو ایک سمبولک سپورٹ کی ضرورت تھی, اس کے لیے ملٹری اور اسی طرح ملٹری سپورٹ کی ضرورت تھی. تو اس کے لیے امریکن ملٹری اور امریکن جو وارشپس ہیں وہ آئے ہیں. اور پھر وہ بالآخر جنگ جو ہے سب سے پہلے کس چیز کو ختم کرتی ہے؟ چونکہ آپ کی انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے, بزنس بیٹھ جاتا ہے, آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے, اکانومی بیٹھتی ہے. اور دوسرا جنگ میں اسپینڈنگ ہوتی ہے. جب ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں تو آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے, بالکل ایسے جیسے ہاتھ سے نکل رہی ہو. تو یو نیڈ منی, اور اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی یہ ولنریبلٹی, اس کا مطلب آپ کی وار مشینری, آپ کی وار پلاننگ, آپ کی وار اکانومی ہے ہی نہیں. اور آپ جیسے ہی جو ہے وہ پہلا چیلنج آیا ہے ابھی اسرائیلی پریزیڈنٹ کا, میں نے ابھی چند منٹ پہلے پڑھا, اس نے لکھا, اس نے کہا ہم اپنے قیام سے لے کے اب تک کے جو ہمیں چیلنجز آئے ہیں ان میں سے سب سے گریو چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ آج جو ہے وہ درپیش اس سے گزر رہے ہیں. اور اس سے گزرنے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے, دنیا کی طرف کیا اپنے دوسرے بڑے کیا کہہ لیں ظالم امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو ابھی ایک انٹرنلی جو ہے اسرائیل فلسطین کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کچھ وائبز آ رہی ہیں. جس طرح کل ایک ٹویٹ آیا جو فلسطینی صدر کا, جنہوں نے حماس کی ایکٹیویٹیز کو ڈس اون کیا ہے. پہلے تو بتائیں وہ ٹویٹر اکاؤنٹ اور وہ ٹویٹ وہ کیا ٹھیک ہے, اور دوسرا ڈس اون کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک زبردست قسم کی میڈیا وار چل رہی ہے. ویسٹ نے شروع میں تو بالکل اپنے آپ کو مظلوم بنا کے اور ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا. وہ بھی ایک میڈیا وار کا حصہ تھا. بنیادی طور پہ یہ چونکہ وہ گراؤنڈ ہار گئے ہیں تو وہ اس کو اپنے میڈیا سائیکولوجیکل وار اور جس کو ہائبرڈ وار پھر آپ کہتے ہیں, اس تھرڈ جنریشن وار کے ذریعے سے اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں دنیا کو. اور میسج مجھے یاد ہے کہ 2006 کی جنگ تھی تو امریکن پریزیڈنٹ نے مڈل ایسٹ کا وزٹ کیا, امریکن پریزیڈنٹ نے, اور وزٹ کرتے ہوئے اس نے میڈیا ٹاک کی. میڈیا ٹاک کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ حزب اللہ کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے اور وہ لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں, اس وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں, جبکہ دراصل حزب اللہ یہ جنگ ہار رہی ہے. اچھا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ جو دنیا بھر کا میڈیا جس کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ اپنے ایکسٹینسو میڈیا کمپین کے ذریعے سے لوگوں کو یہ باور کرا رہی ہے. تو آپ مان جاؤ نا کہ آپ شکست کھا گئے ہو. آج بھی اسی طرح کی کیفیت دو چار ہے کہ جب آپ کو جھوٹ کا بھی آپ کے علم میں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے, دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ جب اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ کتنی جگہوں سے فلٹر ہو کے آتی ہے. اس نے کہا جی بچوں کے گلے کاٹے گئے, اس نے کہا کہ ویمن آر ریپڈ. پھر ریفرنس دیا بھی, یہ کس جگہ سے ریفرنس ملا جی کہ فلاں خاتون رپورٹر نے یہ بات کی, اس کو پکڑا. اس نے کہا جی میں نے تو اسرائیلی فوجی سے سنا. کون سے اسرائیلی فوجی سے سنا؟ دیر از نو ایویڈنس. امریکہ کو وائٹ ہاؤس کو باقاعدہ آفیشلی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے وہ بیان واپس لینا پڑا. کتنی بڑی شرمندگی ہے کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر یہ پروپیگنڈا کیا. ابھی ایک اسٹیٹمنٹ خالد مشل سے بھی دلوائی گئی. خالد مشل ایک کارنر اس وقت پیلسٹینین پالیٹکس سے, وہ پہلے ان کے پولیٹیکل بیورو کے ہیڈ تھے لیکن وہ کارنر ہیں. تو ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر بات کرے, اور اس نے بات کی کہ حزب اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہی, جبکہ آن دا گراؤنڈ اس وقت
جو بارڈر اسرائیل کے ساتھ ہے وہ تھوڑا ہے، اور جو لیبنان اسرائیل یعنی غزہ کا اور جو لیبنان اسرائیل بارڈر ہے وہ سارے کا سارا آل آؤٹ وار میں نہیں گئے ہیں، لیکن حزب اللہ نے اس طرح انگیج کیا ہوا ہے کہ کئی لاکھ کی اسرائیلی فوج جو ہے وہ لیبنان بارڈر کے اوپر ڈپیوٹیڈ ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی مذاق اڑایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا ہے، ابھی آج کی بات ہے، اس نے کہا ہے کہ کبھی اپنے دشمنوں سے بھی بھیک مانگی جاتی ہے، کہ جب امریکن پریزیڈنٹ اپنے دشمن سے یعنی حزب اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ نارتھ کو جو ہے وہ اوپن نہ کریں، یہ والا محاذ آپ اوپن نہ کریں، تو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے، تو کبھی دشمن سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اپنی ولنریبلٹی کو سمجھے کہ آپ پریکٹیکلی اتنا بڑا بارڈر جو ہے اور پھر حزب اللہ کے مقابلے میں آپ سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہو گئی کہ ملٹیپل فرنٹس کھلنے کی اس وقت امکان موجود ہیں، اور یہ اس وقت ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ تھوڑا بہت انہوں نے سائیکولوجیکل وارفیئر سٹارٹ کی ہے۔ دوسری طرف جو پریزیڈنٹ کی بات آئی ہے، پریزیڈنٹ نے ایک بات کی ہے، اور یہ بات پہلے بھی مختلف جگہوں سے کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ حماس کا فیصلہ تھا، یہ فیصلہ کسی اور کا فیصلہ نہیں تھا۔ حماس نے اس کی ریسپانسبلٹی لی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، تو پریزیڈنٹ نے ایون اور پھر اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو پیلسٹینین جو چونکہ بنیادی طور پہ وہ پریزیڈنٹ کی ٹیم بنتا ہے، ان کے جو نمائندے ہیں ابو مازن کے، اور اسی طریقے سے ان کی جو مختلف ریپرزینٹیٹو یورپ کے اندر ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی حماس کی کنڈمنیشن نہیں کی۔ حتیٰ سعودی عرب نے بھی BBC میں ایک انٹرویو بڑا وائرل، وہ تو اس نے کھول کے کہا، اس نے کہا کبھی آپ نے اسرائیل کے حوالے سے بھی اس طرح کی ہمیں کال کی ہے؟ جب اسرائیل اگریشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے کبھی بلایا ہے؟ پھر اس نے جو KSA نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ کو بھی سراہنا چاہیے۔ سعودی عرب نے پہلے دن سے آج 10 دن ہو گئے ہیں، اس نے یہی اسٹینڈ لیا ہے کہ ہم اس واقعے کا جو حماس نے انیشیٹ کیا ہے، ہم ذمہ دار، تمام تر ذمہ داری جو وہ اسرائیل کو سمجھتے ہیں، چونکہ اسرائیل نے اس کے اوپر جو ہے یہ ظلم اور جبر کیا ہوا تھا۔ اب ایک کوسچن ہے، وہ کوسچن تو یہ آپ کے لیے کلیئر ہوگی سچویشن۔ کوسچن یہ ہے کہ یہ علاقہ کس کا ہے؟ فلسطینیوں۔ وہ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اپنے علاقے کے اوپر کس کو قابض دیکھتے ہیں؟ اسرائیلیز کو۔ اپنی سچویشن کیا ہے کہ ان کے ہاں غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، دوا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ حتیٰ ڈوئل یوزیج کا ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں، بنیادی طور پہ تو ڈوئل یوزیج کی چیزیں کہتے ہیں کہ جو ملٹری اور سویلین دونوں یوز میں آتی ہیں تو ان کے اوپر سینکشنز لگائی جاتی ہیں۔ مثلا پاکستان کے اوپر بھی، ایران کے اوپر بھی سینکشنز ہیں۔ بعض جہازوں کے پرزے یہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اگر اس کو خریدیں گے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کو میزائل ٹیکنالوجی میں یا ان کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ڈوئل یوزیج۔ لیکن وہاں ڈوئل یوزیج سے آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ کیا مراد ہے۔ وہاں ڈوئل یوزیج سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیمنٹ کی بوری وہاں دیتے ہیں، اب یہ لوگوں کے گھر تباہ برباد ہو گئے، ایک اور نئے لوگ ہیں، نئی فیملیز ہیں، تو آپ سیمنٹ کی ایک بوری بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ڈوئل یوزیج میں آ سکتی ہے، یہ تو جو ہے وہ مورچے بنانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک بار آف دا وہ سریے کی ایک بار وہ بھی آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے سچویشن وہاں پہ، تو اسی لیے اس کو سب سے بڑی اوپن جیل کہا جاتا ہے۔ تو کیا کریں وہ لوگ؟ اپلیکیشن دیں، ہیبیس کارپس کی کوریٹ پٹیشن دائر کریں، کوئی وہاں پہ کورٹس ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس کو کہیں کہ یہ ہماری جیل ختم کی جائے۔ جیل کے اندر بھی انسان چل پھر تو سکتا ہے، جیل کے اندر بھی انسان واش روم جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن جیل کے اندر موجود بندہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے۔ جیل کے اندر موجود بندہ اپنی زندگی کو آزادی سے نہیں گزار سکتا، جیل کے اندر موجود بندہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہے غزہ کے اندر، اور غزہ والوں نے سیج کو توڑ دیا ہے، دے بریک دا سیج، اور آزادی کی انہوں نے کرن جو ہے وہ پہلی وہ دنیا کو شو آف کر دی۔ اب دوسرے فرنٹ پہ جس طرح آپ نے پہلے بھی حزب اللہ کی بات کی، اور حزب اللہ کا خوف وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے آپ نے ایک حوالہ بھی دے دیا امریکن صدر کا۔ اب حزب اللہ کچھ چھوٹی موٹی کارروائیاں تو کر رہا ہے، ابھی انہوں نے 15 اکتوبر کی جو کارروائی ہے جس پہ انہوں نے کچھ بارڈر کے کیمرے توڑے ہیں، سرویلنس سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد ایک کارروائی 15 اکتوبر کی دوبارہ یہ آئی کہ ایک چوکی پر حملہ کیا ہے جہاں پہ ٹینک بھی موجود تھے، اور پہلے دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی موجود ہیں، اور بعد میں ہٹ کیا، اور میں بڑا ایڈوانس سسٹم دیکھ رہا تھا کہ ان کی گولہ جاتے ہوئے بھی وہ فوٹیج دکھا رہا تھا کہ وہ وہاں پہ ٹارگٹ پہ ہٹ ہوا ہے۔ تو حزب اللہ کیا مکمل طور پر ان ہو چکا ہے؟ اب میں اس کا ایک انٹرسٹنگ جواب دینا چاہوں گا۔ ایک ٹی وی ایڈ چلتا تھا کہ مرسڈیز بینز کی گاڑی شو روم کے باہر کھڑی ہے جی، اور ایک شخص جو اس کا بائر ہو سکتا ہے وہ آتا ہے
اور وہ گاڑی کو ٹیسٹ ٹرائل پہ لے کے جاتا ہے. تو 4-5 کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی رک جاتی ہے. گاڑی رکتی ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کی گاڑی رک گئی ہے. تو وہ اس کا انجن کھولتا ہے تو اس میں انجن ہی نہیں ہوتا. اچھا. تو فوراً نیچے ایک ایڈ چلتا ہے، اتنا تو ہم اپنے نام سے بھی چل جاتے ہیں. تو حزب اللہ کا جو خوف ہے نا، اتنا تو وہ اپنے نام سے بھی اسرائیل کے اوپر اس کا خوف ہے کہ بار بار ان کی ساری جو پریکٹیکل ٹیم، جو وار ٹیم ہے، وار مشینری ہے، یہ وار ان کی کیبنٹ ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ملٹائی فرنٹس نہیں وار لڑ سکتے. اور حزب اللہ کے ساتھ آل آؤٹ وار کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پوری کی پوری فورسز وہاں لگانی پڑے گی، تب بھی ہم وہ وار ون نہیں کر سکتے. حزب اللہ از ڈفرینٹ حماس سے بھی اپنی کیپیبلٹیز کے اعتبار سے، چونکہ حماس محصور ہے، حزب اللہ محصور نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 2005 کی، جب 2006 کی جنگ ہوئی تھی تو اسرائیل نے ایک کمیشن بٹھایا تھا. اس کمیشن نے یہ کہا کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ حزب اللہ کے مقابلے میں ہم ملٹری شکست ہی نہیں ہوئی، بلکہ سوشل پولیٹیکل ہر اعتبار سے حزب اللہ کی الحمدللہ اس لحاظ سے بڑے لیول کی ان کے ایکسپیرینسز ہیں. پھر ان کو پہلے ریگولر فورسز سے نبٹنے کا لمیٹڈ تجربہ تھا. اب سیریا کی وار کے اندر انہوں نے ریگولر جو ہے نا وہ جنگ بھی لڑ لی ہے، تو اب وہ ویل ایکسپیرینسڈ ہے. اب کوشچن یہ اس کے علاوہ اکوپمنٹ وائز، یہ فرض کریں 100 فائر کرتے ہیں تو ان میں سے 2-3-4 جو ہے وہ جا کے کہیں ہٹ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. حزب اللہ پریسائز ہے. مثلاً ابھی جو انہوں نے اٹیک کیے ہیں ڈیلی، چونکہ اسرائیل ڈیلی اپنا ڈیٹا دے رہا ہے اور وہ ڈیٹا ظاہر ہے اپنے اصل نقصان سے کم دیتا ہے، تو وہ ڈیلی ڈیٹا دیتے ہیں کہ حزب اللہ نے تقریباً پورا بارڈر انگیج کر دیا، آل آؤٹ وار کیے بغیر ہی وہ اتنا بڑا مقصد حاصل کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی پوری ٹیم کو، لاکھوں کی فوج کو انہوں نے نارتھ میں انگیج کر دیا ہے، گویا انہوں نے غزہ کو پروٹیکٹ کر دیا. یہ سارے لوگ وہاں نہیں جا سکتے. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ انگیجمنٹ اس طرح ایک ڈسٹنس وائز انگیجمنٹ ہے، پریسائز ہے کہ ان کا ٹینک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے، ٹھیک ہے، جس کو 80 GM کہتے ہیں، جو بہرحال ایک بہت زبردست سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. وہ نہیں چھوڑتا، وہ ٹینک کے پیچھے جاتا ہے اور الٹیمیٹ اس کو ہٹ کرتا ہے. تو جو انہوں نے مرکاوا اور اسی طریقے سے ان کی جو مختلف وار وہیکلس ہٹ کی ہیں، وہ انہوں نے تھرو دیٹ ہٹ کی ہیں. تو اس کا تو ان کے پاس وہ. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سنائپر کے ذریعے سے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے وہ جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو یہ ایکسپلوزو کے ذریعے سے بھی کر سکتے تھے، کوئی میزائل کے ذریعے سے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ ایک ٹاور ہے، ٹاور کے اوپر سرویلنس کے مختلف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے اور کئی میل دور سے اس کو جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایک ٹارگٹ جو ہے نا وہ ہٹ ہو جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ پورا کھمبا گر پڑے ٹاور لیکن وہ اکوپمنٹ بچ جائے. تو اب یہ ان کا جو بہت قیمتی اکوپمنٹ ہے جس کے اوپر ان کی ڈیپینڈنس ہے سرویلنس کی اور سیکیورٹی کی، تو وہ بھی انہوں نے ہٹ کر دی. اس کے بعد اسرائیل کے اندر تو سائرن بچ گیا نا، انہوں نے سمجھا کہ انویڈ کرتی ہے، لیکن انہوں نے انویڈ نہیں کیا. تو خوف اور پینک جو ہے نا وہ اسرائیل کے اوپر اس لحاظ سے طاری ہے. تو حزب اللہ کی جو اسٹریٹجی ہے فی الحال وہ ان کی میسو انگیجمنٹ ہے اور وہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنری کے ذریعے سے اپنے راکٹ، اپنے میزائل اور گائیڈڈ جو ان کے پاس ہیں، اسی طریقے سے ان کی جو مختلف اینٹی ٹینک شکن میزائلز ہیں، وہ سارے اتنا زبردست ہیں کہ وہ اسرائیل کو ڈیمیج بھی ڈیلی کر رہے ہیں، بلیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں ان کو ہٹ بھی کر رہے ہیں، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنے پتے اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں. وہ طے کریں گے کہ کب ہم نے آل آؤٹ وار کے اندر جانا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ 100% حماس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس جنگ میں اب جو ہے نا وہ جائنٹ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے. یہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت یہ چل رہے ہیں. لہٰذا اب جو ہے وہ کسی ایک فرنٹ کو دبا کے باقی چیزوں کو مینیج کرنا یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے. یہ جنگ سے قبل بھی کوئی ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جنگ کرنی ہے؟ حماس کا اکلوتا انیشیٹو تھا؟ نہیں، جنگ سے پہلے ظاہر ہے اب انہوں نے کوئی ڈیٹا تو نہیں ریلیز کیا، لیکن پہلے لیبنان میں حزب اللہ نے 7 days ملٹری مینوورنگ کی ہے. اچھا. اس کے بعد غزہ کے اندر حماس نے 3 days ملٹری مینوورنگ کی ہے، اپنا بہت زیادہ شو آف بھی کیا ہے، ٹریننگز بھی، دیگر چیزیں بھی دکھائی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے سید حسن نصر اللہ کی اور حماس کے اسماعیل ہانیہ کی. یہ تو لاسٹ منتھ کے اندر میٹنگ، بلکہ اس سلسلے سے یہ جو 7 تاریخ کو شروع ہوا، اس سے تقریباً کوئی 10 دن پہلے یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ ریزسٹنس جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر. پھر آپ دیکھیں کہ جب ڈپلومیسی کا آپس میں کلیش سٹارٹ ہوتا ہے تو امریکن ڈپلومیسی تو فیل ہو گئی نا. امریکہ مڈل ایسٹ اور مینا کا جو ان کا نیٹ ورک ہے نارتھ افریقہ کا وہ تو ناکام ہوا. مصر ان کے ساتھ نہیں چلا،
KSA ان کے ساتھ نہیں چلا، جس طریقے سے وہ باقی ریجنل کنٹریز کو چاہتے تھے وہ نہیں چلے. دوسری طرف ایران اور KSA کے درمیان اپروچمنٹ ہوئی ہے، ان کی بات چیت ہوئی ہے بڑی مدت کے بعد. انہوں نے اس مسئلے کے اوپر ابھی تک ایک جوائنٹ وینچر نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ایرانین جو فارن منسٹر نے وزٹ کیا ہے سیریا کا، پھر لیبنان کا، پھر انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، پھر انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ قطر میں ملاقات کی ہے. تو بڑا کلیئر کٹ میسج جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے. تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی پھر اسی طریقے سے رشیا نے اور چائنا نے پہلے ان کو ویٹو کیا ہے، اور وہ ابھی ایسی قرارداد نہیں لانے دے رہے جو یونیلیٹرل اور ایک طرف جو ہے وہ مذمت کرے. تو سچویشن یہ ہے کہ ایران کی اس وقت ریزسٹنس کے بلاک کے ساتھ مل کر ایک ایسی ایکویشن بن گئی ہے کہ وہ بڑا ڈیسیژن میکر بھی بن گیا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اگرچہ فرنٹ یہ میں آپ کو جو مزاحمت کا سٹائل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں سے پش بٹن ہو، وہ انڈیجنس ہے، لیکن ہم آہنگی ان کی آپس میں ہوتی ہے. تو یہ فیصلہ غزہ کا ہے، حماس کا ہے، لیکن ان کے ساتھ پوری بیک جو ہے وہ ریزسٹنس کے باقی جو پلرز ہیں ان کی موجود ہے. بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب نے بہت سے سوالات کے جواب دے دیے، لیکن کچھ سوالات چھوڑے جا رہا ہوں جو ان کے ساتھ اگلے سیشن میں لازمی کریں گے. سب سے پہلا سوال تو اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کا اختتام کیا محض ایک مذاکرات کے ذریعے، قیدیوں کی واپسی کے ذریعے ختم ہو جائے گا، یا جو فلسطین کی آزادی، غزہ کی آزادی کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا؟ بہت سے دیگر سوالات ہیں. ایران کی دھمکی کا بھی ذکر ہے کہ ایران نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے اور میزائل کی ویڈیو بھی جاری کیا آفیشلی. ایسے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو کیا دنیا تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ تو بہت سے سوالات ہیں جن پر ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ ضرور جواب لیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.